باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ بیٹا سورۃ الانفال یہ آپ کے 9th کی کورس کے اندر شامل ہے۔ ہم نے اس سورۃ الانفال کی کچھ چیزیں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اس میں سے آپ کا سورۃ الانفال کا درس الاول، سب سے پہلی بات کہ سورۃ الانفال کا شان نزول کیا ہے، سورۃ الانفال کا شان نزول کیا ہے، یا اس سورت کا اترنے کا پس منظر کیا ہے، یہ سورت کیوں اتری تھی۔ ٹھیک ہے جی، ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ کے اندر 40 سال کی زندگی گزاری۔ 40 سال کے عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کے بعد پھر تبلیغ کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، جب تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کے سامنے توحید بیان کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو اور مجھے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کرو، تو لوگ مخالفت پر اتر آئے، اپنے بھی مخالفت پر اتر آئے اور پرائے بھی مخالفت پر اتر آئے۔ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ لوگ تو اسلام لاتے رہے اور زیادہ تر لوگ مخالفین تھے۔ میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کے نتیجے میں مکہ کے اندر 2 جماعتوں کا یعنی 2 گروہ بن گئے، ایک مسلمانوں کا اور ایک مشرکین مکہ کا۔ مسلمان کمزور تھے، مسلمان تھوڑے تھے، وہ طرح طرح کی مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ پرانے دین پر آ جائے۔ اب مسلمانوں نے اپنے دین اور مذہب کو بچانے کے لیے 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف فرمائی اور تیسری ہجرت مدینہ کے اندر فرمائی۔ تقریباً 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وسلم کے صحابہ کرام تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور ان کے سارے جبر سہتے رہے، ان کے ظلم سہتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 13 سال ہو گئے تو حکم ہوا کہ ہجرت کر لیں۔ ہجرت فرما لی، صحابہ نے بھی ہجرت فرما لی اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہنچتے ہی جہاد کی تیاری شروع کر دی اور کفار کے اہل مکہ کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی کہ وہ کیا کیا حرکات کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یوں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کفار کا ایک قافلہ جس کا سردار ابو سفیان ہے، ابو سفیان، ٹھیک ہے جی، تجارتی قافلہ، اس کی زیر نگرانی شام سے آ رہا تھا اور ان کے پاس مال تجارت تھا۔ کیا تھا بیٹا؟ مال تجارت تھا۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ مشورہ کیا کہ اس قافلے کو لوٹ لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے بھائی؟ لوٹ لیا جائے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر کا مال لوٹنا جائز ہے؟ اب سنیے گا جی، کافر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2۔ کفار 2 قسم، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 حربی کافر اور نمبر 2 غیر حربی یا شہری کافر۔ ٹھیک ہے جی، حربی
حربی کس کو کہتے ہیں اور غیر حربی کس کو کہتے ہیں؟ یا شہری کافر؟ حربی کافر وہ ہوتا ہے جن کے ساتھ اعلان جنگ ہو، اور شہری کافر وہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پرامن طریقے سے رہ رہا ہے، آپ کے شہر میں رہ رہا ہے، آپ کے پڑوس میں رہ رہا ہے۔ جو غیر حربی کافر ہے یا شہری کافر ہے جو کسی جگہ پر پرامن طریقے سے، بے شک مسلمان ملک میں رہ رہا ہے، تو اس کا مال لوٹنا حرام ہے غیر حربی کافر کا۔ دوسرا حربی کافر ہے جن کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو جن کے ساتھ اعلان جنگ ہو، جن کے ساتھ جو کفار حربی ہوں، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں، مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہوں اور مسلمانوں کا مال لوٹنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کے مال غنیمت کے حصول، ان سے مال چھیننا یا لوٹنا، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ جائز ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو اہل مکہ تھے نا، یہ حربی کافر تھے، ان کے ساتھ اعلان جنگ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے جو انہی کی وجہ سے انہوں نے مکہ چھوڑا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ ہجرت فرما رہے تھے اور بیت اللہ کی طرف نگاہ فرماتے تھے، تو بیت اللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور یوں گویا ہوئے کہ اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن یہ کافر مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ کفار رہنے نہیں دیتے، انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اور آپ سب چلے گئے۔ پھر ان کے قافلے کو مسلمان یعنی لوٹنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کا جب قافلہ مدینے کے پاس سے گزرا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان اس طرح یعنی ہمارے لوٹنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو ابو سفیان نے ایک کافر کو کچھ پیسے دیے اور اس کو ایک تیز رفتار سواری پر بٹھا کر مکہ روانہ کر دیا۔ غالباً اس کا نام تھا زمزم بن غفاری، عامر بن غفاری تھا غالباً، یا اس طرح کا کچھ نام تھا، زمزم اس کے نام میں آتا ہے، اور غفار قبیلے کا تھا۔ اس کو مکہ بھیجا کہ جاؤ اور ان کو کہو کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کو آؤ۔ وہاں سے ابو جہل کا لشکر تیار ہوا۔ کیا تیار ہوا؟ ابو جہل کا لشکر تیار ہوا، اس کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو گروہ بھی ہیں، آپ کا ایک سوال بھی ہے کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے۔ پہلا گروہ یہ تھا اور دوسرا گروہ ابو جہل کا لشکر تھا۔ ٹھیک ہے، اب ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے راستہ تبدیل کیا، وہ مکہ پہنچ گیا اور وہ وہاں سے نکلے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، سواریاں بھی کم تھیں، اور جو ہے مسلمان ہر لحاظ سے کمزوری کی حالت میں تھے۔ بہرحال ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اس کی مزید تفصیل ہم اگر سبق آپ کو میں نے پڑھائے تو اس کے اندر پڑھیں گے، یا آپ کا جو بھی ٹیچر آپ کو پڑھائے گا وہ اس کی مزید تفصیل آپ کو بتائے گا۔ ہم نے جو آج پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ اس ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی اور 1000 کا لشکر شکست کھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو جب یہ فتح ہو گئی اور کفار سے مال غنیمت کو سمیٹ لیا گیا، دیکھیں شان نزول اور پس منظر ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارا اصل نقطہ یہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان اس وقت 3 جماعتوں میں منقسم تھے۔ ایک وہ جماعت تھی جو حضور کی حفاظت فرما رہے تھے، ایک وہ جماعت تھی جو کفار سے لڑ رہی تھی، ایک تیسری جماعت وہ تھی جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ اب یہ تینوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مال جو جنگ سے لیا گیا ہے یہ مال ہمارا حق ہے۔ مال کس کا حق ہے؟ یہ مال ہمارا حق ہے۔ تینوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ پر کہتی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ سورت انفال اتار دی، جس کے اندر یہ فرما دیا کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال یعنی مال غنیمت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ بیٹا یہ بات کلیئر ہو گئی، پس منظر کلیئر ہو گیا، تھوڑا سا غزوہ بدر بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انفال کا معنی کیا ہے؟ انفال کا معنی کیا ہے؟ انفال کا لفظ نفل کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اور بیٹا نفل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بھئی نفل کا جو معنی ہے نا، یعنی ضرورت سے زائد چیز، یعنی جو ضروری نہ ہو، غیر ضروری چیز کیا ہے؟ نفل۔ دیکھیں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، کتنی رکعت پڑھتے ہیں آپ اس سے؟ چار سنت، چار فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ اب یہ دیکھیں نا، سنت اور فرض پڑھنا تو ضروری ہے، لیکن نفل پڑھنا اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا اور نہیں پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو یعنی نفل وہ عبادت ہوتی ہے یا وہ چیز ہوتی ہے جو کسی پہ لازم نہ ہو۔ اب یہ انفال کا معنی کلیئر ہو گیا، انفال نفل کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، جس کا معنی ہوتا ہے زائد چیز، غیر ضروری چیز۔ اس کے بعد الانفال کا معنی اور لغوی معنی، یہ 2 چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ مال غنیمت کو انفال کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک اور کوسچن ہے، کیا چیز ہے کہ مال غنیمت کو انفال کیوں کہتے ہیں؟ مال غنیمت کو انفال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتا ہے، مسلمان مال غنیمت کے لیے نہیں نکلتا، مسلمان کس لیے نکلتا ہے بیٹا؟ اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کا مقصد مال نہیں ہوتا۔ اب اللہ پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے دے گا، سمجھ آئی بات کی، یا فتح دے دے گا، اس میں جان بھی جا سکتی ہے آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح بھی عطا کر دی اور مال بھی عطا کر دیا، اس لیے اس مال کو انفال کہتے ہیں جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے۔ بیٹا یہ بات کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی کہ مال غنیمت کو انفال کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا بیٹا، سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد یہ ہے کہ سورت انفال کب نازل ہوئی؟ تو اس کا 2 جواب ہے کہ سورت انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، غزوہ بدر کی فتح کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس میں غزوہ بدر کب ہوا؟ ایک اور کوسچن، کب ہوا؟ بیٹا یہ جو میں آپ سے کوسچننگ کر رہا ہوں نا، اسی کو آپ ایسے روز کا نام دے سکتے ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ ایسا روز بیس کیا ہوتا ہے، آپ کا پیپر ہوگا، یعنی آپ جو چیز پڑھیں اس کو سمجھیں۔ یہ جو آج کل بنے بنائے سوال آپ کے پاس ایکسرسائز والے ہیں یا گائیڈوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آج کل سوال اس طرح نہیں آتے، سوال بنائے جاتے ہیں۔ جس نے چیز کو پڑھا ہوگا، جس نے چیز کو سمجھا ہوگا، وہ جواب بتا سکے گا، جواب لکھ سکے گا، ادروائز اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تب بات وہ کر سکے گا۔ تو سورت انفال کب نازل ہوئی؟ سورت انفال غزوہ بدر کی فتح کے بعد نازل ہوئی۔ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں، غزوہ بدر کب ہوا؟ کسی کو پتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا۔ کب ہوا؟ 2 ہجری کو ہوا۔ پھر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ مسلمان کس لیے نکلے تھے؟
مال غنیمت کے لیے نہیں، قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن سامنا کس سے ہوا؟ ابو جہل کے لشکر سے ہوا۔ سوال یہاں آگے آپ کے ایک ایکسرسائز میں بھی پڑا ہوا ہے کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو دو گروہوں سے مراد کیا ہے؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ ہے تجارتی اور دوسرا ابو جہل کا لشکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا ترجمہ سن لیں اور اس کے بعد ہم اپنے سبق کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، آپ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیں انفال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح سے رہو۔ دیکھو اللہ سے ڈرو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں مال غنیمت کو بھی حل کر کے بتا دیا، مسئلے کو حل کر کے بتا دیا، اور 3 اصول دے دیے فتح کے 3 اصول ہیں۔ پہلی بات اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بیٹا؟ تقوی۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یہ جنگ میں جا کر اپنے لیے چیزیں سمیٹے گا۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں صلح سے رہیں، اتحاد اور اتفاق قائم کریں۔ کیا کریں؟ اگر ہم خود ہماری اپنی آرمی اگر آپس میں لڑ رہی ہے تو کیا ہوگا نقصان؟ ہم دشمن سے کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، ہماری عوام کو بھی اور ہماری آرمی کو بھی۔ جب ہم آپس میں صلح سے رہیں گے، یہ اصول ہے جنگ کے جیتنے کا۔ جب ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ فتح ملے گی۔ پہلا اصول تقوی ہے، دوسرا اصول کیا ہے؟ واصلحوا ذات بینکم، آپس کے اندر صلح سے رہنا، اتحاد اور اتفاق سے رہنا۔ صحابہ کے اگر جنگوں کے دیکھیں نا واقعات، کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ وہ اسے پانی لانے والا پانی دیتا ہے، خود زخمی بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ والے کو دے دو، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے پانی والا، جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ساتھ والے کو دے دو، جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، پھر جب واپس دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، جب تیسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آپس میں صلح سے رہنا، یعنی اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، دوسرے کا خیال رکھنا، لالچ نہ ہو۔ واصلحوا ذات بینکم، اتحاد اور اتفاق۔ پہلی بات تقوی، دوسری بات کامیابی کا راز اتحاد اور اتفاق، اور تیسری بات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ کس چیز کی اطاعت؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا تو دنیا میں بھی ناکامی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی اگر اللہ نے چاہا تو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ